آج ویو 360 میں عالمی وبا کے دوران آگرہ میں سیاحوں کے منتظر مسلمان ہنرمند اور ان کے فن کی پذیرائی کرنے والی ایک امریکی خاتون. میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیسے مدد کروں, کیا آپ کو پیسے بھیجوں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں کام بھیجیے. Please send us work. کابل کے در و دیوار پر بنے معلوماتی اور امید افزا فنپاروں کی جگہ لے لی ہے طالبان کے بلیک اینڈ وائٹ نعروں نے. فنکار کیا کہتے ہیں؟ There is no place for art in the Taliban's ideology. اور گلگت بلتستان کے ایک گاؤں میں حسینہ حیدر کا گیسٹ ہاؤس سیاحوں میں اتنا مقبول کیوں ہے؟ جو مہمان آتے تھے انہوں نے یہ شکایت کیا, جہاں پہ جاتے تو یہاں کا لوکل کوئی کھانا بھی نہیں ملتے اور کھانا اچھا بھی نہیں ملتے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. کورونا کی عالمی وبا نے تقریباً پونے 2 سال سے دنیا کا نظام درم بھرم کر کے رکھا ہے. ویکسینز کے آنے کے بعد حالات بہتر ہونا شروع تو ہوئے ہیں, لیکن کورونا پر مکمل قابو پانا شاید ابھی دور ہے. سب سے پہلے بھارت کی بات کرتے ہیں, جہاں کورونا کی وبا کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد رفتہ رفتہ غیر ملکی سیاحوں کی آمد شروع ہو رہی ہے. اس عالمی وبا کے دوران سفری پابندیوں کی وجہ سے ان شہروں میں وہ لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے جن کی معیشت کا دار و مدار سیاحت پر ہے. ان میں سے ایک آگرہ ہے, جہاں تاج محل دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح آتے ہیں. وبا کے دوران سیاحت ختم ہونے پر امریکی شہری روما لیکیو نے آگرہ کے پریشان حال دستکاروں کی کس طرح سے مدد کی, جانتے ہیں عائزہ عرفان کی رپورٹ میں. مغلیہ دور کی حسین یادگار تاج محل آگرہ بھارت کا مصروف ترین سیاحتی مقام ہے اور یہاں کی بیشتر آبادی سیاحت سے وابستہ پیشوں سے ہی منسلک ہے. کووڈ-19 سے پہلے سالانہ 7 سے 8 ملین لوگ اس عالمی ورثے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے, جن میں 10 سے 15% بین الاقوامی سیاح ہوتے تھے. آگرہ کی ٹورزم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر افراد کا ذریعہ معاش انہی بین الاقوامی سیاحوں سے جڑا ہے. 25 سے 30 لوگوں کو روزگار ملتا ہے ایک ٹورسٹ کے آنے سے. ایئر لائنس کو روزگار ملتا ہے, ان کے اسٹاف کو روزگار ملتا ہے, جو ایئرپورٹ پہ کام کرتے ہیں ان کو روزگار ملتا ہے, ٹریول ایجنسیز کو روزگار ملتا ہے, گائیڈز کو ملتا ہے, ڈرائیور کو ملتا ہے. سب سے بڑی بات جو ہمارے ملک کے دستکار ہیں, جو ہاتھ کا کام کرتے ہیں, ان کو روزگار ملتا ہے. بھارت میں انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندیوں کی وجہ سے آگرہ میں سیاحت لوکل ٹورزم تک محدود رہ گئی, جس سے ان تمام پیشوں سے وابستہ لوگوں خصوصاً زردوزی اور سنگ مرمر پر پچی کاری کے کام سے دستکاریاں بنانے والے ہنرمندوں کی زندگیاں بری طرح متاثر ہوئیں. کورونا آیا ہے تو جب سے کام بالکل بند پڑا ہوا ہے, شو روم وغیرہ سارے بند ہو گئے ہیں جہاں ہم اپنے مال کو دیا کرتے تھے. بس وقت گھنٹے بھی زیادہ چلتے تھے ہمارے, اور اب کم ٹائم کام ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مزدوری بھی بہت کم ہو رہی ہے, جو مزدوری اس وقت ہوا کرتی تھی اس سے آدھی بھی نہیں ہو رہی ہے. انہی حالات کے بارے میں جان کر امریکہ کی ریاست ٹیکساس کی رہنے والی ایک خاتون روما لیکیو نے ان ہنرمندوں کی مدد کے لیے ایک ویب سائٹ کے ذریعے ان کی دستکاریوں کو آن لائن بیچنا شروع کیا. روما کی ان دستکاروں سے ملاقات چند سال قبل بطور سیاح اپنے آگرہ کے سفر میں ہوئی. جب کووڈ آیا تو میں جانتی تھی کہ دنیا میں بہت سے مصائب اور مشکلات ہوں گے, خاص طور پر انڈیا میں جہاں یومیہ اجرت کا نظام ہے. مجھے ان ہنرمندوں کی بھی فکر ہوئی. یہ تخلیق کار ہیں, اگر ان کو سبزی بیچنا پڑا یا جوتوں کی فیکٹری میں کام کرنا پڑا تو یہ مر جائیں گے, کیونکہ تخلیق کاروں کی ایک نسل مر جائے تو پورا فن مر جاتا ہے, کیونکہ اگلی نسل کو سکھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیسے مدد کروں, کیا آپ کو پیسے بھیجوں؟ انہوں نے کہا نہیں, ہمیں کام بھیجیے. روما کی ویب سائٹ پر لگا ان مسلمان ہنرمندوں کا کام 50 سے زائد ملکوں میں فروخت ہو چکا ہے, اور تمام آمدنی ان ہنرمندوں کی اجرت اور مزید اشیاء کی تیاری کے لیے استعمال ہوتی ہے. کیا مجھے اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں, بلکہ ہاں, مجھے مالی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. البتہ مجھے تمام کاریگروں اور ان کے اہل خانہ کی دعائیں اور شکریہ حاصل ہوتا ہے, اور اس کے لیے میں ہمیشہ شکر گزار ہوں. روما کی مدد تو دستکاروں تک محدود ہے, مگر باقی شعبوں سے جڑے افراد بین الاقوامی سیاحوں کے منتظر ہیں. عائزہ عرفان, وائس آف امریکہ. پاکستان میں سردیوں کا آغاز ہوتے ہی لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسماگ ایک بڑے مسئلے کے طور پر سر اٹھاتا ہے.
پڑوسی ملک بھارت میں بھی اسی طرح کے فضائی آلودگی کے مسائل ہیں۔ بھارت میں بھی ہر سال موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی اسموگ اور فضائی آلودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بھارتی سپریم کورٹ نے دہلی شہر میں آلودگی کے سبب لاک ڈاؤن کا کہا تھا، جس پر دہلی کی حکومت نے لاک ڈاؤن سے تو معذرت کر لی، لیکن اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے شہر میں تمام تعلیمی اداروں کو تاحکم ثانی بند رکھنے کا حکم جاری کیا۔ غیر ضروری مال بردار ٹرکوں کے داخلے پر پابندی اور تعمیراتی سرگرمیوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ دفاتر میں کام کرنے والے شہریوں کو 21 نومبر تک گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری کی۔ یہ مسئلہ بھارت کے لیے کتنا سنجیدہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں نئی دہلی میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سہیل انجم سے۔ سہیل، جو اقدامات دہلی حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں، ایسے ہی اقدامات گزشتہ کئی برسوں سے کیے جا رہے ہیں، کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا دیرپا منصوبہ ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکے؟ دیکھیے، یہاں ہر سال نومبر اور دسمبر میں اسموگ کا مسئلہ ہوتا ہے، فضائی آلودگی بڑھ جاتی ہے اور مرکزی حکومت دہلی حکومت پر اور دہلی حکومت مرکزی حکومت پر الزام تراشی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں حکومتیں ہریانہ اور پنجاب کے کسانوں کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں کہ وہ جو فصلوں کی باقیات کو نظر آتش کرتے ہیں کھیتوں میں، اس کی وجہ سے اسموگ بڑھتا ہے۔ لیکن ہر سال یہ مسئلہ جب اٹھتا ہے تو کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں، کچھ دہلی حکومت کرتی ہے، کچھ مرکزی حکومت کرتی ہے، لیکن بظاہر ابھی تک ایسا نہیں لگتا کہ کوئی دیرپا نظم ان کے پاس ہے۔ اب ان سال حکومت نے دلی حکومت نے 1000 CNG بسوں کو کرائے پر لینے کی بات کہی ہے، جگہ جگہ مشینیں لگا کر کے فوارے چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ اس اسموگ پہ کنٹرول پایا جا سکے، لیکن یہ سب عارضی اقدامات ہیں۔ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ دلی حکومت یا مرکز کے پاس کوئی مستقل اس کا حل موجود ہو۔ تو ذمہ داری کس پہ آتی ہے زیادہ؟ وفاقی حکومت بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ دار تو ہے، اور آلودگی جیسے گمبھیر مسائل کے لیے کوئی قانون سازی کی جا رہی ہے یا نہیں؟ نہیں، قانون سازی تو نہیں کوئی کی جا رہی ہے، اور ذمہ دار تو دونوں حکومتیں ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اصل میں تھوڑا سا مسئلہ جو پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا ہے، وہاں دشواری یہ ہے کہ جو مشینیں وہاں باقیات کو ختم کرنے کے لیے جو مشینیں لائی جا رہی ہیں وہ 15 لاکھ روپے کی ہیں، جو ظاہر کسان وہاں کے افورڈ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پہلے سے اس بارے میں اطلاع نہیں دی گئی اور ہم لوگ اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے کہ 15 لاکھ کی مشینیں خریدیں۔ چھوٹے کسان اس کو کرائے پر بھی نہیں دے سکتے اور کرائے پہ مل بھی نہیں رہیں گے، اس لیے ان کی مجبوری ہے۔ لیکن بظاہر تو دونوں حکومتیں اور پنجاب اور ہریانہ کی حکومتیں بھی ہر سال یہ وعدہ کرتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں گے اور ہم پورے سنجیدگی کے ساتھ اس دشواری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی قانون سازی بظاہر تو ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو، حالانکہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ کافی سخت ہوئی ہے۔ تو دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو شہری جو ہیں سب سے زیادہ متاثر تو وہی ہوتے ہیں، ان کے صحت کے مسائل ہم دیکھتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، تو شہریوں کو ان مسائل سے بچانے کے لیے کوئی خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے، آج ہی ہمارے ایک دوست نے جو پرانی دلی کے، انہوں نے ہمیں فون کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں جو کھلا علاقہ ہے وہاں اسموگ کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ ہمیں رات میں ایک پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ ہم نے کہا بھائی یہاں تو ظاہر ہے صورتحال تو اچھی نہیں ہے، بہت خراب ہے، آج کل سے زیادہ آج ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ صحت عامہ پر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، خاص طور پہ بچے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسپتالوں میں مریض بچوں کی تعداد میں گزشتہ چند دنوں میں 3 گنا کا اضافہ ہوا ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسے برقرار رہتی ہے اور اس کو قابو میں لانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی تو یہ بچے اور زیادہ اس مرض کے شکار ہوں گے، ان کا پھیپھڑوں میں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے ڈاکٹروں کا کہ دماغ پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو صحت عامہ پر اس کا بڑا برا اثر پڑ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی صورت تو نظر نہیں آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی۔ بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا ہم سے بات کرنے کا اور اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا کہ اس وقت نئی دلی میں یا اوور آل بھارت میں کیا صورتحال ہے۔ افغان فنکاروں اور سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ طالبان نے شہر کی دیواروں پر ان کے پینٹ کیے گئے میورلز اور دوسرے فن پاروں کو مٹا کر اپنے نظریات اور نعرے تحریر کر دیے ہیں، اور اب ان کے لیے افغانستان میں کام جاری رکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ۔ یہ طالبان کے قبضے سے پہلے کا کابل ہے۔ ان زندگی سے بھرپور میورلز کو فنکاروں اور سماجی کارکنوں نے معاشرے میں شعور اجاگر کرنے اور امن کو فروغ دینے کے لیے پینٹ کیا تھا۔
लेकिन अगस्त में अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद से तालिबान ने दीवारों पर बनाए गए उन म्यूरल्स को अपने सफ़ेद व सयाह पैगामात और नारों से बदल दिया है। दीवारों पर बनाए गए इन म्यूरल्स का मकसद ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम, सेहत के मसाइल जैसे पोलियो, अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की हिमायत, अमन और दीगर मसाइल पर आगाही पैदा करना था। जब तालिबान की हुकूमत आई तो काबुल और दीगर सूबों में तमाम दीवारें साफ कर दी गईं। फनकारों और समाजी कारकुनों का कहना है कि काबुल में सीमेंट की इन हिफाजती रुकावटों पर बनाई गई पेंटिंग्स का मकसद जंग के शिकार मुल्क में उम्मीद पैदा करना था। मैं समझता हूँ कि तंजीम आर्ट लॉर्ड्स अफगानिस्तान के लोगों के साथ मिलकर जो म्यूरल्स बना रही थी वो हमें एक लम्हे के लिए अपने गम और दर्द को भुलाने और मुल्क के लिए मोहब्बत, मेहरबानी और उम्मीद के बारे में सोचने में मदद दे रहे थे। आर्ट लॉर्ड्स एक निचली सतह पर काम करने वाली आर्ट्स की तंजीम है जिसने काबुल को दुनिया का स्ट्रीट आर्ट का मरकज बनाने के मकसद के साथ पेंटिंग्स में हिस्सा लेने के लिए आम अफगानों को मदऊ किया। उन अफगान फनकारों को तालिबान के दौरे हुकूमत में अपने लिए कोई जगह नजर नहीं आती। तालिबान की आइडियोलॉजी में फ़न के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि फ़नून लतीफ़ा और सकाफत किस तरह किसी मुल्क की मदद कर सकते हैं या किसी मुल्क को उम्मीद दिला सकते हैं। 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी तो उन्होंने तमाम फ़नून पर पाबंदी लगा दी थी। अब तालिबान की तब्दीली के वादों के बावजूद अफगान फनकारों का कहना है कि उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। कुछ फनकार मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, कुछ इस उम्मीद पर पीछे रह गए हैं कि वो अपना काम जारी रख सकेंगे। इस वक्त मैं अफगानिस्तान में हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है। ये दुरुस्त है कि मैं अपने ज़ाती हुकूक से महरूम हूँ, लेकिन मैं घर से काम कर रही हूँ। मैं देखूंगी आया अफगानिस्तान में हालात बेहतर होते हैं। ये हमारा मुल्क है, हमें यहाँ होना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। अगर नहीं तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। जबकि कुछ अपना काम जारी रखेंगे। ऐसा लगता है कि फ़िलहाल काबुल का चेहरा सयाह और सफ़ेद ही रहेगा। याल्दा बख्ताश के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा डेबोरा लॉरेंस ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान इंसानी तबाही के धाने पर है और उसकी गिरती हुई मईशत इंतहा पसंदी के ख़तरे को बढ़ा सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 60% अफगान शहरी यानी तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख अफराद को इस सूरत हाल में भूख के बहरान की सतह का सामना है और यह सूरत हाल सर्दियों में मज़ीद ख़राब हो सकती है। और अब आपको दिखाते हैं हसीना हैदर का गेस्ट हाउस। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शगर में हसीना हैदर के गेस्ट हाउस के बड़े चर्चे हैं। गांव में रहने वाली इस खातून ने अपने घर ही को गेस्ट हाउस बना रखा है जहां वो सयाहों की मेज़बानी के साथ रिवायती खानों से उनकी तवाज़ो भी करती हैं। इस गेस्ट हाउस में बैरून मुल्क से आने वाले सयाह भी क़याम करते हैं। आखिर इस गेस्ट हाउस में ऐसी क्या ख़ास बात है, जानते हैं अदील अहमद और कमर वज़ीर की इस रिपोर्ट में। मेरा ताल्लुक़ सरदू से, मैं शादी कर दिया शिगर पहुँचूँ तो मैं यहाँ आके बस अपना थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर रही हूँ। पहले भी किया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी रहा हूँ, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। तो अभी मैं सोचा मेरा अपना घर में बैठ के कुछ काम कर ले। अभी इस दौर में बहुत महंगाई की वजह भी और एक शौकीन मेरा शौक़ था, तो मैंने कहा अपना सकाफ़त को थोड़ा उजागर करने के लिए मैंने ये गेस्ट हाउस खोला है। मेरा बेटा ने ही मुझे यही मशवरा दिया था। अम्मी तो हमारा वो टूरिस्ट में हम काम करते, बेटा काम करते, हमारी गाड़ियाँ हैं तो बुकिंग भी जाते, तो जो मेहमान आते थे उन लोगों ने यही शिकायत किया जहाँ पे जाते तो यहाँ का लोकल कोई खाने भी नहीं मिलते और खाना अच्छा भी नहीं मिलते। बड़े बड़े होटलों में गए तो भी कोई अच्छा खाना नहीं मिलता था। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा अम्मी हम खुद इसी घर को गेस्ट हाउस बना लें, तो बना के मैं किसी शेफ़ को ला खाना बना लूँगा। मैंने कहा बेटा मैं खुद से भी फारिग हूँ, मैं खुद बना लूँगी क्योंकि हमारा साल भर चलने वाले काम तो नहीं है, तो कभी आते कभी नहीं। तो मैंने कहा मैं खुद चलाऊँगी इंशाल्लाह। सिर्फ मेरा एक मुलाजिम लड़की है मेरे साथ, तो बाकी खाने पाने में मैं बनाती हूँ, बर्तन वगैरह वो खुद धोती है, सफाई वगैरह के लिए और एक लड़की आती है, बस बाकी मैं खुद चलाती हूँ। मैंने
सोचा हमारे घरों में जो चीज़ें हैं इसको आगे कर लो, सब्जी हो, एप्रिकॉट ऑयल हो, मक्खन हो, लस्सी हो, दूध हो, देसी अंडा हो, आटा भी घर का, सब कुछ हमारे घर के बनते हैं। तो हम ये चीज़ इस्तेमाल करते तो लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पे बड़े बड़े लोग आके जाते हैं। जाने वाले ज़्यादातर अभी यहाँ पे शूटिंग के लाते तो वहाँ से बुकिंग करके आते हैं। मेरे घर में जी अभी रूम तो 4 रूम हैं, बाकी सब मिला के टोटल 7-8 होते हैं। तो बस यही चला रही हूँ। गेस्ट अल्लाह का शुक्र है मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। अंग्रेज़ वगैरह आते हैं जी, टूरिज़म वाले वो बाहर से वो आते हैं, कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं, इस्लामाबाद से आते हैं। जहाँ शहर है आपको पता हमारे गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत गर्मियों के लिए तो जहाँ से आते हैं तो वहीं सब आके जाते हैं। तो हम व्हाट्सएप पे बुकिंग करवाते हैं। मेरा अमाचा गेस्ट हाउस के नाम पे है, मेरे पेज है, तो वहाँ से बुक करके आते हैं तो हम उनको यहाँ का डिश खिलाते हैं। मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ मेरे मियाँ और मेरे बेटों का, मेरी बेटियों का, जो मेरे फैमिली मेरे साथ दिया। नहीं तो एक ख़वातीन यहाँ पे गेस्ट हाउस खोलना, एक गाँव में खोलना बहुत मसला है। छोटे छोटे बातों को वैसे भी इशू बनाते हैं और बहुत मसला मसाइल तो है, बस फैमिली वालों ने मेरे साथ दिया तो इसलिए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ते। सक्सेस स्टोरी के अलावा दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। मंगल को जारी होने वाले अमरीकी बहरिया के पॉलिसी बयान के मुताबिक अमरीकी बहरिया के वो मुलाजमीन जो कोविड वैक्सीन लगवाने से इनकार करेंगे उन्हें फ़ौज से अलग कर दिया जाएगा और उन्हें वो मुराद भी नहीं मिलेंगी जो साबिक फ़ौजियों को दी जाती हैं। US नेवी की जानिब से हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन की डेडलाइन 28 नवंबर है। नीलोफर मुगल इस डेडलाइन का बैकग्राउंड और इसकी मज़ीद तफसील बता रही हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने 25 अगस्त को एक मेमो जारी किया था जिसके तहत अमरीकी फ़ौज के तमाम मुलाजमीन को कोविड की वैक्सीन लेना लाजमी करार दिया गया था और इससे इनकार करने वालों पर जुर्माना आयद करने का ऐलान किया गया था। ताहम वैक्सीन की डेडलाइन या आखिरी मोहलत का फैसला फ़ौज की मुख्तलिफ ब्रांचेस पर छोड़ दिया गया था। अमरीकी फ़िज़ाइया की 2 नवंबर की डेडलाइन इसमें सबसे पहले थी। डेडलाइन के वक्त अमरीकी एयर फोर्स और स्पेस फोर्स के तकरीबन 10,000 मुलाजमीन ऐसे थे जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी। इनमें से निस्फ ने मजहबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रखी है और 800 ने ज़ुबानी तौर पर वैक्सीन लेने से इनकार किया है। अमरीकी फ़िज़ाइया और स्पेस फोर्स के 97% मुलाजमीन कोरोना की मुकम्मल वैक्सीन ले चुके हैं और अमरीकी बहरिया की डेडलाइन की बात करें तो एक सेलर तिबी या मजहबी वजह की बिना पर इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त दे सकता है, लेकिन अगर दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो 5 दिनों के अंदर अंदर वैक्सीन लगवाने का अमल जो है वो शुरू करना होगा। इस तारीख के बाद कमांडर इनको खारिज करने के लिए कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। वैक्सीन लेने से इनकार करने वाले सेलर्स तालीमी फ़वाइद, तरक्कियों और बोनस से भी महरूम हो सकते हैं। अब तक बहरिया के 99% से ज़्यादा हाजिर सर्विस मुलाजमीन कोविड की कम अज़ कम एक वैक्सीन लगवा चुके हैं। 95% मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हैं। नेवी के एक अहलकार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि बहरिया ने अब तक तिबी बुनियादों पर 6 लोगों को इस्तिस्ना दिया है। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुनें और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ماحولیاتی تبدیلیاں اس وقت دنیا بھر کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکی ہیں. ایک طرف آبادی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف قدرتی وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. اسی نوعیت کا ایک مسئلہ لاطینی امریکہ کے ایک ملک ایکواڈور کو بھی درپیش ہے. ایکواڈور کے گالاپاگوس جزائر کے منفرد ماحول کو برقرار رکھنا اور آس پاس کے سمندری وسائل کی حفاظت کرنا ایک آزمائش بن چکا ہے. چین کے ماہی گیروں کی تجارتی بیڑوں کے اس جزیرے کو لاحق خطرات کی وجہ سے چین ایکواڈور کا ایک اہم تجارتی شراکت دار بھی ہے، تو کافی حد تک مسائل جو ہیں وہ ایکواڈور کے لیے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں اس کو کیسے کور کیا جا رہا ہے. ایکواڈور کے لیے چین کے ساتھ تعلقات اس کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ چین ایکواڈور کی دوسری سب سے اہم برآمدی منڈی ہے. بوسٹن یونیورسٹی کے انٹر امریکن ڈائیلاگ کے مرتب کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں چین نے ایکواڈور کو $18 ارب کا قرضہ دیا ہے. چین ایکواڈور میں کانکنی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور توانائی جیسے شعبوں میں کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں مصروف ہے. چین نے کم از کم اس سال ستمبر کے مہینے تک ایکواڈور کو کووڈ-19 کی نصف سے زیادہ ویکسینز فراہم کی ہیں. لہٰذا ایسے میں جب وہ گلاپاگوس میں سمندری جانداروں سے مالا مال مرین ریزرو کو چینی ماہی گیری کے جہازوں کی دراندازی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایکواڈور خود کو ایک نازک صورتحال میں دیکھتا ہے. چینی حکومت بحر الکاہل کے لاطینی امریکی ممالک پر شدید اقتصادی دباؤ ڈال رہی ہے. ان کارروائیوں سے چین کا مقصد اپنی کشتیوں کی نگرانی، تعزیرات اور ایسی کسی بھی پابندی سے بچنا ہے جو انہیں غیر قانونی ماہی گیری سے روک سکتی ہو. ایک طرف ایکواڈور چین کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں مصروف ہے اور دوسری طرف وہ ان پانیوں میں حفاظتی گشت بھی کر رہا ہے جہاں ماہی گیری ممنوع ہے اور جہاں چین کا صنعتی ماہی گیری کا بیڑا ان گہرے پانیوں میں مبینہ طور پر سکویڈ کے ساتھ ساتھ خطرے سے دوچار سمندری اقسام کا بھی صفایا کر رہا ہے. ماہی گیری کے بارے میں خدشات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکواڈور چین کے ساتھ دوسرے موضوعات جیسے حفاظتی ٹھیکوں یا پھر ایکواڈور کی برآمدات کی منڈیوں تک رسائی بڑھانے جیسے تجارتی مسائل پر بات چیت جاری نہیں رکھ سکتا. بین الاقوامی پانیوں میں جہاز رانی کرنے والے بیشتر بحری جہازوں کی طرح چین کے بیڑے بھی ایک خودکار شناختی نظام استعمال کرتے ہیں. یہ نظام دوسرے جہازوں کو کسی جہاز کے مقام اور شناخت کے بارے میں اطلاع دیتا ہے. بین الاقوامی قوانین جہازوں کو ہر وقت یہ سسٹم استعمال کرنے یا آن رکھنے کا پابند کرتے ہیں، لیکن چینی بحری جہاز مبینہ طور پر مانیٹر کو اس وقت بند کر دیتے ہیں جب وہ گلاپاگوس مرین ریزرو کے آس پاس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پچھلے سال گالاپاگوس میں مچھلیاں پکڑنے والی چینی کشتیوں میں سے صرف نصف نے اپنا خودکار شناخت کا نظام آن رکھا تھا. یہ طریقہ کار انتہائی مشکوک ہے. شناخت کے نظام کو بند کر دینا غیر قانونی ماہی گیری کے ممکنہ ارادے کی طرف اشارہ کرتا ہے. گلوبل فشنگ واچ کے مطابق 2020 میں چین کے 42% بحری بیڑوں کی 24 گھنٹے سے زیادہ کی لوکیشن ٹرانسمیشن میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نظر آتی ہے. ایل سیلواڈور میں امریکی سفیر جین مینز تجربہ کار سفارتکار اور ماہی گیری کی ماہر ہیں. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بجلی چلی گئی یا کچھ اور ہو گیا. اگر آپ اپنے مکمل سفر میں سے نصف کے دوران یعنی ایک دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ کے لیے اس نظام کو بند رکھتے ہیں تو آپ یقیناً کوئی غلط کام کر رہے ہیں. ایکواڈور کے لیے چین کے سفیر نے وی او اے کو بتایا کہ چینی جہاز ماہی گیری کے بین الاقوامی ضوابط کی تعمیل کر رہے ہیں اور اگر کوئی غیر قانونی طور پر ماہی گیری کرتے ہوئے پایا گیا تو ان کا احتساب کیا جائے گا. چین ماہی گیری کرنے والی کشتیوں کی مالک کمپنیوں کے ساتھ قطعی طور پر تحمل سے کام نہیں لے گا اور انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنے پر مجبور کرے گا. اس اثنا میں اینڈرین کے پہاڑی سلسلے میں واقع یہ ملک احتیاط سے آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ بیک وقت گلاپاگوس جزائر اور چین کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات دونوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیمی مرینو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.